خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ یونس آیت نمبر 45 سے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہاں تک کرتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے، مطالعہ میں نے بہترین کیا ہے۔ ٹاپک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دیکھیے جو اہم باتیں ہیں سامنے ہے۔ داعی اور مدعو کا معاملہ اس دنیا میں سب سے اہم اور گمبھیر مسئلہ ہے۔ اگر داعی حق بات دلیل کے ساتھ کہے تو باطل کے تمام دعوے ناقابل فہم ہو جائیں گے۔ اس کی زبان سے، یعنی داعی کی زبان سے جاری ہونے والے ربانی کلام کے سامنے تمام لوگ بے دلیل ہو کر رہ جائیں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد جو مدعو ہے، جو سامنے جو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو خاموشی ہو جائیں گے۔ تو اسی وقت دعوت کی زبان میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام کی بات کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ خرافات بھی کرتے رہتے ہیں، شرکیہ کلمات بھی ادا کرتے ہیں، نماز کے پابند بھی ہیں، اور ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ناقابل فہم ہے۔ تو وہاں پہ داعی کے سامنے وہ لوگ بے دلیل ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، گویا کہ وہ بس دن کی ایک گھڑی دنیا میں تھے، یعنی تھوڑی سی۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک ست گھاٹے میں رہے ہوئے لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، وہ راہ راست پر نہ آئے۔ ہم تم کو اس کا کوئی حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا تمہیں وفا دے دیں، بہرحال ان کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج آخرت انسان کے سامنے نہیں ہے۔ آج ایک دیکھنے والے کو اسے تصور کی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو شخص آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہو، اس کو آخرت بہت دور کی چیز معلوم ہوگی۔ مگر جب آخرت سب سے بڑی حقیقت کی حیثیت سے انسان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی، اور وہ اس کو اس کی تمام سنگینیوں کے ساتھ اپنی آنکھ سے دیکھنے لگے گا، اس وقت وہ اپنی موجودہ سرکشی کو بھول جائے گا۔ اس وقت اس کو دنیا کے وہ لمحات بہت حقیر معلوم ہوں گے جن کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑ گیا تھا اور آخرت کے بارے میں سوچنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ آخرت کسی اجنبی دنیا میں واقع نہیں ہوگی، بلکہ ہماری جانی پہچانی دنیا میں واقع ہوگی۔ وہاں آدمی اپنے آپ کو اسی ماحول میں پائے گا جس ماحول میں اس نے اس سے پہلے حق کا انکار کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے درمیان دیکھے گا جس کے بل پر وہ سرکشی کرتا تھا، مگر اس دن وہ لوگ اس کے ساتھ کچھ کام نہ آئیں گے۔ اس وقت ہر بات اس کے ذہن میں
اس طرح تازہ ہوگی گویا اس پر کوئی مصیبت گزری ہی نہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں قرآن کی طرف۔ داعی اور مدعو کا معاملہ آسمان کے نیچے پیش آنے والے تمام معاملات میں سب سے زیادہ نازک معاملہ ہے۔ داعی اگر فی الواقع حق کو لے کر اٹھا ہے تو وہ اس دنیا میں خدا کا نمائندہ ہے، اس کا اقرار خدا کا اقرار ہے اور اس کا انکار خدا کا انکار ہے۔ ایسا ایک واقعہ انجام سے خالی نہیں ہو سکتا۔ داعی حق کے ظہور کے بعد لازماً ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے جاری ہونے والے ربانی کلام کے سامنے تمام لوگ بے دلیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ باطل کے اوپر حق کی پہلی فتح ہے۔ دوسری فتح آخرت میں ہوگی جبکہ اس کے مخالفین خدا کی اذن سے اس کے مقابلے میں بے زور ہو کر رہ جائیں گے۔ پہلا واقعہ لازمی طور پر اسی دنیا میں پیش آتا ہے اور دوسرا واقعہ بھی جزئی طور پر یہ موجودہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اگر خدا اس کو موجودہ دنیا میں ظاہر کرنا چاہے۔ یہ معاملہ ہر گروہ کے ساتھ پیش آنا لازمی ہے، جبکہ وہ براہ راست خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے پہلے موجودہ دنیا میں بالواسطہ طور پر نمائندہ خدا کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس طرح خدا دیکھتا ہے کہ کون ہے جو اس وقت اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے جبکہ خدا ابھی غیب میں ہے، اور کون ہے جو ایسا نہیں کرتا۔ پہلی قسم کے لوگوں کے لیے جنت ہے اور دوسری قسم کے لوگوں کے لیے دوزخ ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، کہو میں اپنے واسطے بھی برے اور بھلے کا مالک نہیں۔ دیکھیے غور سے سننے والی بات ہے۔ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، کہو میں اپنے واسطے بھی برے اور بھلے کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے اور نہ آگے۔ کہو کہ بتاؤ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کو آ پڑے اور دن کو آ جائے تو مجرم لوگ اس سے پہلے کیا کر لیں گے؟ پھر کیا جب عذاب واقع ہو چکے گا تب اس پر یقین کرو گے؟ اب قائل ہوئے اور تم اسی کا تقاضا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھو، یہ اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کماتے تھے۔ انسان موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے۔ وہ بظاہر دیکھتا ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کرے، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں، کوئی اس کو سزا دینے والا نہیں۔ یہ صورتحال اس کو بھلاوے میں ڈال دیتی ہے، حتیٰ کہ خدا کا داعی جب اس کو اس کے عمل کے انجام سے ڈراتا ہے تو وہ خدا کے داعی کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری سرکشی پر تم جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ کب پوری ہوگی؟ اس قسم کی باتوں کا سبب نادانی کے سوا اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ پکڑ خود داعی حق کی طرف سے نہیں آنے والی ہے بلکہ خدا کی طرف سے آنے والی ہے، اور خدا ہر آن اپنی دنیا میں بتا رہا ہے کہ اس کا طریقہ جلدی کا طریقہ نہیں ہے۔ کشتی میں سوراخ ہو اور کوئی ملا اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی کشتی کو دریا میں ڈال دے تو خدا کا لازمی قانون ہے کہ ایسی کشتی پانی میں ڈوب جائے، مگر ایسی کشتی فوراً پانی میں نہیں ڈوبتی بلکہ خدا کی سنت کے مطابق اپنے مقررہ وقت پر ڈوبتی ہے۔ اس قسم کی مثالیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔
جو انسان کو خدائی سنت کا تعارف کرا رہی ہے، مگر اس کو دیکھنے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اگر ان اعمال پر خدا کا عذاب ہے تو وہ عذاب جلد کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خدا کی پکڑ کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ زلزلہ اور طوفان خدائی واقعات ہیں۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ جب معاملہ خدا اور انسان کے درمیان ہو تو فیصلہ کا اختیار تمام تر صرف فریق اول کو ہوتا ہے، یعنی اللہ کو ہوتا ہے، مگر انسان اس پہلو پر غور نہیں کرتا۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ خدا کا قانون فوراً حرکت میں نہیں آ رہا ہے، اور چونکہ وہ فوراً حرکت میں نہیں آتا ہے اس لیے وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ مگر جب خدا کا فیصلہ آئے گا تو اس وقت انسان اپنے کو بے بس پا کر سب کچھ مان لے گا، حالانکہ اس وقت کا ماننا کچھ کام نہ آئے گا، کیونکہ وہ عمل کا انجام پانے کا وقت ہوگا، نہ کہ عمل کرنے کا۔ اب آئیے تھوڑا سا اور میں پڑھ لیتا ہوں، 53 تک سے 45 سے میں کر رہا ہوں، بس یہ آیت میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد بند کر دوں گا میں۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو الذي يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ کہو ہاں میرے رب کی قسم یہ سچ ہے، اور تم اس کو تھکا نہ سکو گے۔ اور اگر ہر ظالم کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو اس کو فدیہ میں دے دینا چاہے گا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے دل میں پچھتائیں گے، اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے بھی جاؤ گے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ عرب کے لوگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم نے اپنی اصلاح نہ کی تو تم کو آخرت کا عذاب پکڑ لے گا۔ اس کے جواب میں وہ آپ کی بات کا مذاق اڑانے لگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ آخرت کے منکر تھے، وہ دراصل پیغمبر اسلام کی تنبیہ کو بے وزن سمجھ رہے تھے، نہ کہ نفس آخرت کو۔ پیغمبر اسلام کی عظمت اس وقت تک مسلم نہ ہوئی تھی۔ اس وقت آپ کے مخاطبین آپ کو ایک معمولی انسان سمجھتے تھے، معمولی انسان کے روپ میں دیکھتے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ایسے معمولی انسان کی بات نہ ماننے سے ان کے اوپر خدا کا عذاب کیسے آ جائے گا۔ انہیں آپ کے نمائندہ خدا ہونے پر شک تھا، نہ کہ خدا اور آخرت پر۔ یہ امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے۔ یہ تقابل حقیقت اقرار آخرت اور انکار آخرت کے درمیان نہ تھا، بلکہ بڑی شخصیت کے دین اور چھوٹی شخصیت کے دین کے درمیان تھا۔ یعنی بڑے لوگ تھے اس وجہ ان کا الگ ہے وغیرہ وغیرہ، اور چھوٹی شخصیت کے دین کے درمیان تھا۔ وہ ماضی کے مشہور بزرگوں کے ساتھ اپنے کو منسوب کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمہ شخصیتوں کے دین پر سمجھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں جب وہ سامنے کے پیغمبر کو دیکھتے تو وہ ان کو ایک معمولی انسان کے روپ میں نظر آتا۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ تاریخ کی جن بڑی شخصیتوں کے ساتھ وہ اپنے کو وابستہ کیے ہوئے ہیں، ان سے وابستگی ان کے لیے باعث نجات نہ ہو، بلکہ نجات کے لیے یہ ضروری ہو کہ وہ اپنے آپ کو اس شخص کے ساتھ وابستہ کرے جس کو بظاہر کوئی تقدس اور عظمت حاصل نہیں۔ یہی وہ نفسیات تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ جرأت ہوئی، وہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں۔ آدمی ایک حساس مخلوق ہے، وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جب تک اس کو عذاب کا سامنا نہیں ہے وہ حق کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اس کو بے نیازی کے ساتھ ٹکرا دیتا ہے، مگر
جب آخرت کا عذاب سامنے ہوگا تو اس پر اتنی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ سب کچھ اس کو حقیر معلوم ہونے لگے گا. ساری دنیا کی دولت اور تمام دنیا کی نعمت بھی اگر اس کے پاس ہو تو عذاب کے مقابلے میں وہ اتنی بے قیمت نظر آئے گی کہ وہ چاہے گا کہ سب کچھ دے کر صرف اتنا ہو جائے کہ وہ اس تکلیف سے نجات پا جائے. مگر آخرت کا مسئلہ کوئی سودے بازی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اپنے کیے کا انجام بھگتنے کا مسئلہ ہے. انسان اور موت، زندگی اور موت کے بارے میں خدا کا جو منصوبہ ہے اس کا یہ لازمی جز ہے. خدائی انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ ہو، اور خدائی قدرت اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ بہرحال ہو کر رہے گا. اس کے پیش آنے میں جو کچھ دیر ہے وہ صرف اس مقررہ وقت میں آنے کی ہے جبکہ موجودہ امتحان کی مدت ختم ہو اور سارے انسان خدا کے ہاں اپنے آخری انجام کا فیصلہ سننے کے لیے حاضر کر دیے جائیں. دوستو یہی تک اختتام پذیر آپ لوگوں سے بس گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ حضرات توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، صحت کامل عطا فرمائے. اب ایک ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو عام کیجیے. یہ مولانا لوگوں نے غلط فہمی میں مسلمانوں کو مبتلا کر دیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ خیر، نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں صلاحیت دی ہے اتنی صلاحیت کے مطابق ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بعد میں سمجھائے گا. ابھی میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو بہت سے ایسے انکشاف ہوتے ہیں جو پہلے مجھے نہیں پتا تھا، اس کی باریکی میں اب پتہ چلتا کہ یہ اس میں باریکی ہے. تو انسان جب آپ سمجھنا چاہیں گے ہی نہیں تو کیسے سمجھ پائیں گے؟ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ میٹرک تک جاتے جاتے اپنے پڑھائی کو اسٹاپ کر دیجیے گا تو بی اے کا سرٹیفکیٹ کیسے مل جائے گا جناب؟ پھر آپ کسی کمپٹیشن میں فیس کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک اسی طرح اسلام کا معاملہ ہے. آپ سمجھنے کی کوشش تو کیجیے، اللہ تعالیٰ سمجھائے گا. پھر یہ کہ قرآن تو خود کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان زبان میں یہ آسان بنا دیا ہے سمجھنے والے کو لیے. باہر کا بات میں زیادہ ہو گئی. دعاؤں کی درخواست ہے، بس دعا کیجیے کہ میں مکمل قرآن آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.